علم کے طلبگاروں پر نبی کریم علیہ السلام کی کرم نوازیاں، حضور کی نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی طرف خوب ترغیب دلائی ہے، حصول علم کے لیے کوشش کرنے کی مختلف انداز میں تدبیر فرمائی، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اس دور میں چین کو بڑا دور سمجھا جاتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کو کاف، ہم دنیا کے بہت دور کے کنارے کو ہم کو کاف کہتے ہیں۔ ایسے اس دور میں عرب میں سمجھایا جاتا تھا کہ چین ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، چلا جائے تو آ نہیں سکتا۔ تو فرمایا علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑ جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ علم عطا کرتا ہے جس سے صحیح سمجھ فہم حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کسے ملتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ بخاری کی حدیث۔ فرمایا بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ خزانے اللہ کے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، حضور آگے تقسیم کرتے۔ صحیح بخاری ہی میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیثوں کے ذکر کے ساتھ سب سے زیادہ جو نام آپ سنیں گے وہ یہی نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھتا، حضور کی باتیں سنتا، لیکن مجھے بھول جاتی تھی باتیں۔ کریم آقا سے عرض کی، حضور جو بھی سنتا ہوں کچھ دیر بعد بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا، حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس تحصیل علم کی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے بے بہا سورسز ہیں، اور اتنے وسائل ہیں کہ اب ہمیں قدر ہی نہیں رہی۔ تو عرض کی حضور بھول جاتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلا دی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے چادر میں کچھ ڈال دیا۔ فرمایا چلو اب سینے کے ساتھ لگا لو۔ اب نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، چادر اٹھائی سینے سے لگائی، کہتے بس اس کے بعد جو آقا نے فرمایا ایک ایک حرف یاد ہے، کبھی کچھ نہیں بھولا۔ تو علم کی خیرات بھی در مصطفیٰ پہ بٹتی ہے۔ علم کو محفوظ کیسے کرنا ہے، حافظہ، یہ بھی اللہ کی عطا سے حضور تقسیم فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں جب حرم شریف گیا، 80 ہجری کی بات ہے، کہتے 96 ہجری میں نے حج کیا۔ اس وقت میں 16 برس کا تھا، 96 ہجری، کہتے میں 16 برس کا تھا۔ تو میں حج کرنے کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا ایک جگہ بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بیان کر رہے ہیں صاحب، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کو اتنے زیادہ لوگ سن رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ ہے۔ یہ لوگ کسی معمولی شخص کو نہیں سن رہے، حضور کے صحابی کو سن رہے ہیں۔ کہتے مجھے بڑا شوق ہوا میں بھی صحابی رسول کی زیارت کروں۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی نسبت کی وجہ سے ہم حنفی ہیں،
آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے حدیث کا علم سیکھا ہے، صحابہ سے احادیث لی ہیں آپ نے۔ آپ کہتے ہیں میں اس حلقے میں بیٹھ گیا تو میں نے اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث بن زبیدی کا بیان سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کی سوجھ بوجھ حاصل کی اللہ اس کی تمام مہمات کو حل کر دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں بھئی علم تو وہی حاصل کریں گے جس میں دنیا کا فائدہ ہو۔ یہ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں تم دین کا علم حاصل کرو، ساری مشکلیں اللہ حل کر دے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے دین کا علم حاصل کرنے والے، اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم دین کا ذوق شوق دیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کی برکات بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دے گا۔ جنت میں جانے کے مختلف راستے ہیں نا، مختلف راستے ہیں جو جنت تک لے جاتے ہیں۔ کسی ایک بھی راستے پر چل پڑے انسان تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جو علم کے لیے نکلا اور سفر کیا، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک فرشتے، اللہ اکبر، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم، بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کی راہوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ یہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اور پانی کے اندر مچھلیاں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عبادت دے، دن رات عبادت کرنی چاہیے، نفلی عبادات سے بھی کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ہر چیز کا ایک ریٹ ہے، جیسے دنیا میں چیز کی ویلیو ہے، ریٹ ہے، ایسے ہی بہت سارے کام ایسے ہیں اللہ کے ہاں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ عبادت کرتے رہیں بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس کی قدر کا کتنا ڈفرینس ہے۔ اب حضور کا یہ ارشاد سنیے گا، فرمایا بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ ایک شخص عبادت کر رہا ہے، کرے جا رہا ہے، علم نہیں ہے، تھوڑا بہت پتہ چلا، جتنی سمجھ آئی عبادت کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا شرف ہے، عظیم شرف اس کو نصیب ہوا کہ اللہ نے توفیق دی کہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے فرائض کے علاوہ باقی وقت کو تحصیل علم میں خرچ کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے اور علم ہی کی طرف کوشاں ہے، فرمایا یہ جو علم حاصل کر رہا ہے نا، اس کی فضیلت ان سارے عبادت گزاروں پر جو عالم نہیں ہیں ان پر ایسے ہے جیسے تم دیکھتے ہو 14ویں کے چاند کو کہ ستاروں کے اوپر اس کی فضیلت ہے۔ یہ مقام ہے علم دین حاصل کرنے کا۔ اور پھر فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ درہم اور دینار کے وارث نہیں بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ جس نے اسے حاصل کر لیا اسے بہت بڑا حصہ مل گیا۔ علم دین جس نے حاصل کر لیا تھوڑا نہیں پایا، بہت بڑا حصہ اس کو مل گیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا
ایک فقیہ آدمی، یعنی جس نے خوب دین کو سمجھا، علم دین پڑھا، اس کو سمجھایا، فرمایا ایک فقیہ آدمی شیطان پر کتنا بھاری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ عبادت کرے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی بندہ نیکی کے راستے پر چلے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک نیکی کرنے والا ہو زیادہ تکلیف بنسبت اس کے، دو سے اور زیادہ تکلیف، تین نیکیاں کرنے والے ہوں تو اور زیادہ تکلیف۔ اب ماشاءاللہ اگر یہاں سینکڑوں کا اجتماع ہو یا 1000 سے بڑھ جائے تو اتنے لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے شیطان کو تکلیف تو ہوگی نا۔ تو جتنے زیادہ عبادت کرنے والے ہوں اتنی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا 1000 عابد کی عبادت سے جتنی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک عالم دین سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج جو آپ سنتے ہیں نا کتنے ٹرینڈز چلتے ہیں علماء کے خلاف، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی باتیں اور عجیب و غریب قصے کہانیاں جوڑ کر علماء یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، یہ سب شیطانی مہمات ہوتی ہیں کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، نہ علماء کے قریب ہوں گے، نہ دین کی بات کو سمجھیں گے اور نہ ان سے دین لے سکیں گے۔ جب دل میں ہی علماء کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی تو ظاہر ہے کوئی قریب نہیں جائے گا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو دین فروش ہیں۔ جب لوگوں کے دل میں محبت ہی نہیں ہوگی تو ان کی بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو فرمائے ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بار ذکر ہوا عالم کا اور عابد کا، عالم اور عابد کا ذکر ہوا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ جملہ بڑا زبردست ہے، اگر دل کے کانوں سے سنیں گے نا تو آپ کا دل چاہے گا عمر کا کوئی بھی حصہ ہے ہم کوشش کریں عالم دین ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے بننا ہے، کوشش کرنی شروع کر دیں۔ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ عمر کے جس بھی حصہ میں ہے نا آپ کوشش شروع کر دیں میں نے عالم دین بننا، علم تھوڑا 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 سیکھنا شروع کر دیں، نہ بنے عالم لیکن اس رستے پر چلیں تو صحیح۔ منزل ملے نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں، منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے، کارواں تو اپنا ہونا چاہیے نا۔ تو اگر ہم اس سفر پر چلتے چلتے وقت مہلت نہ دے، دنیا سے چلے بھی جائیں، قبر میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے نا یا اللہ یہ عالم دین بننے کی خواہش رکھتا تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اس کے لیے بھی بہت ساری بشارات ہیں جو اس حالت میں دنیا سے جائے۔ اب حدیث کیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی؟ حضور فرماتے ہیں ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی ادنا پر میں محمد مصطفیٰ کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور بھی اللہ کے بندے ہیں نا، ہم گناہ گار سیاہ کار بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے بندے میں فرق ہے نا۔ حضور وہ بندے ہیں جن کی خاطر قبلہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ہیں وہ بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد، لیکن عبد میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، اتنا فرق ہے کہ ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، کمپیریزن بھی کریں گے تو بے ادبی ہے۔ کہاں حضور، کہاں ہم، کہاں آقا، کہاں ہم خاکسار گناہ گار سیاہ کار۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایک ادنا انسان پر، ایک ادنا مسلمان پر جیسی فضیلت میں محمد مصطفیٰ کی ہے ایسی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان والے اور زمین والے حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر رحمت بھیجتی ہیں، جو لوگوں کو علم کی نیکی کی بات سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو جگہ پر صحابہ ڈیوائیڈ اور محافل ہو رہی ہیں، دو مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں محفلوں کو دیکھا، ایک جگہ عبادت ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ایک جگہ علم دیا جا رہا تھا،
جو بیٹھے ہیں ان کو سکھایا جا رہا تھا، یعنی پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی تھی، علم کی بات ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں محفلیں بڑی اچھی ہیں، دونوں محفلیں بہت اچھی ہیں۔ یہ جو اذکار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو نہ قبول فرمائے۔ اور یہ جو سکھا رہے ہیں نا، یہ جاہلوں کو بتا رہے ہیں، یہ جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہیں۔ اور فرمایا مجھے بھی اللہ نے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں پھر حضور اسی محفل میں بیٹھ گئے جس محفل میں علم دیا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا۔ اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرف ہماری بارہا توجہ دلائی ہے، ہمیں ان ارشادات عالیہ کی قدر نصیب فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی خیرات بانٹنے کے لیے اور علم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور طلباء کو اپنا محبوب ثابت کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات فرمائے تاکہ امت کے دل میں دین کا شغف پیدا ہو۔ عملی طور پر حضور نے بہت سارے اقدامات فرمائے۔ مثلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھانے کے لیے لوگوں سے بیعت لی کہ تم دین سیکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ شریف میں آؤ۔ بیعت لی، وعدہ لیا کہ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تو اپنے گھروں کو چھوڑو اور کچھ ٹائم کے لیے تم یہاں پہ آ کر مقیم ہو جاؤ، یہاں سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر تم واپس لوٹ جاؤ۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مختلف قبائل کے لوگ آتے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان 9 مسلم قبائل کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا کرتے جو حضور کی محفل میں بیٹھ کر سیکھ چکے، علم حاصل کر چکے۔ سرکار علیہ السلام پھر انہیں بھیجا کرتے تھے، جاؤ فلاں قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن دین جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، تم جاؤ ان کو علم سکھا کر آؤ۔ اور ایسی ایسی مہمات پر صحابہ کرام کو اس مقصد کے لیے روانہ کیا کہ کئی صحابہ کرام اس راستے میں شہید بھی ہوئے۔ یہ کثیر تعداد ہے اور معروف مہمات ہیں، وہ ایک مضمون الگ ہو جائے گا، پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقدامات میں سے ایک یہ بھی ہوتا کہ مختلف علاقوں سے جب وفود آتے آپ کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا کرتے کہ اب تم آئے ہو، اتنی دور سے آئے ہو، پھر پتہ نہیں تم اگلی بار کب آؤ، آ سکو یا نہ آ سکو، چلو اب آئے ہو تو کچھ دن یہیں پر قیام رکھو اور علم حاصل کرو، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں اس کی تبلیغ شروع کر دو، لوگوں کو سکھانا شروع کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقدامات میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم بات، مورخ اس پر حیران ہے اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ علم کی قدر کیا ہے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو بدر کے بہت سارے قیدی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں اب حاضر خدمت ہیں، تو طے یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کچھ ایسے قیدی تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم فدیہ نہیں دینا چاہتے یا تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کرو، انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا کہ ایک قیدی کا فدیہ کم از کم 1000 درہم تھا، 1000 سے لے کر 4000 تک قیمت تھی ایک قیدی کے فدیے کی۔ حضور علیہ السلام نے کہا نہیں دینا یا نہیں ہے تمہارے پاس، خیر ہے تم ایسا کرو بس 10 بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں علم کی اہمیت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کی تعلیم کے لیے بہت سارے اقدامات فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہے تو وہ اگر اس کو تعلیم سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو آزاد کرے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرے، اس کو دگنا ثواب ملے گا۔
کیسا فروغ علم کے لیے کیسے کیسے آپ نے تربیت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے الگ نشستوں کا اہتمام فرمایا، انہیں تعلیم دی جاتی۔ ازواج مطہرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ایجوکیٹ فرمایا کرتے، اور یہی ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں کہ علم کے موتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے چنے اور پوری امت میں پھر تقسیم فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضور کے وصال کے بعد پردے میں بیٹھ کر کبار کبار صحابہ کرام آ کر حدیث پڑھا کرتے تھے کہ ام المؤمنین نے براہ راست نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ مساجد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درسگاہوں کا قیام فرمایا۔ یہ جو مساجد میں مدارس ہوتے ہیں یہ آقا کی سنت ہے۔ مدینہ منورہ میں، قباء شریف میں اور کئی چھوٹی مساجد میں حضور علیہ السلام نے معلمین کو منتخب فرمایا کہ تم لوگوں کو تعلیم دو گے، لوگوں کو سکھاؤ گے، لکھنا پڑھنا سکھاؤ گے۔ اور ان میں سب سے بڑی جو مرکز، سب سے بڑا ادارہ، سب سے بڑا جامعہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں قائم فرمایا۔ اور وہ اصحاب جنہیں آج ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوایا جس میں چھاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ غریب صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، مفلوق الحال 70 تک عموماً تعداد ہوتی تھی ان کی، وہ وہاں پر بیٹھے رہتے، علم سیکھتے رہتے، سارا دن نگاہیں حضور کے چہرے پر لگائے رہتے، اور حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تو سن لیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضروریات کا خیال کرتے۔ غربت اتنی زیادہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بھی انہی میں سے تھے، اسٹوڈنٹس میں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسی حالت تھی کہ کسی کے پاس بھی پورا کپڑا نہیں تھا بدن ڈھانپنے کے لیے۔ ایسے بھی تھے کہ اگر ناف کو کور کرتے تھے تو گھٹنے ننگے ہو جاتے تھے، گھٹنے کور ہوتے تو ناف سے نیچے چادر چلی جاتی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بھاری چادر، ایک ہی چادر ہے وہ گردن کے ساتھ لپیٹی ہوئی ہے، اور آگے سے ہر وقت پکڑ کر رہتے کہیں سطر کھل نہ جائے، بدن ننگا نہ ہو جائے، اور کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک کتنی لگتی تھی، بھوک سے بے حال ہو کر کبھی کبھی غشی کے دورے پڑتے، میں گر جاتا۔ لوگ کہتے اس بھوک سے بے حال ہو کر میں گر جاتا، لوگ سمجھتے غشی کا دورہ پڑا ہے۔ کہتے بھوک سے بے حال ہو کر میں گر جاتا، لوگ سمجھتے اس کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ کوئی دورہ نہیں پڑا ہوتا تھا، میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتا تھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب غربت کا دور تھا، بھی غزوات نہیں ہوئے تھے، اموال غنیمت نہیں آئے تھے، ابتدائی دور تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ کرام جو صاحبان ثروت تھے ان کی طرف حکم فرماتے، تو چند صحابہ، کسی کی طرف 2 صحابہ شام کو جاتے کھانا کھاتے، کسی کی طرف 4 جاتے، پھر بھی لگ بھگ 10 صحابہ بچ جاتے جو کسی کی طرف نہ جا سکتے تھے، تو حضور پھر ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کہتے ایک بار ایسے ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی 10 کے قریب یا زیادہ صحابہ بچ گئے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں دیکھا تو صرف ایک پیالہ تھا جس میں پکے ہوئے جو تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو وہی کھلا دیا۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تحفہ آیا دودھ کا یا کھانے کا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تناول نہیں فرمایا، اصحاب صفہ کو کھلا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ سیدہ پاک کی حضور کی بارگاہ میں کتنی قدر تھی آپ جانتے ہیں؟ جب سیدہ آیا کرتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت میں کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے، پیشانی کو چوما کرتے تھے، ہاتھ چوما کرتے تھے، اور اپنی جگہ پہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور کی وہ لخت جگر، نور نظر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئیں، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ فلاں جنگ سے بہت ساری وہ لونڈیاں وغیرہ آپ کے پاس آئے ہیں، تو میں گھر کے کام خود کرتی ہوں، سارے گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی بھی خود چلاتی ہوں، کھانا بچوں کا خود بناتی ہوں، سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو کوئی خادم مجھے مل سکتا ہے گھر کے کاموں کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ صحابہ صفہ بڑے غریب ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ دوہرے ہو جاتے ہیں، میں ان پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو خالی واپس بھیج دیا، اور پھر شام کو پھر حضور گھر گئے، کہا بیٹی تو نے خادم مانگا تھا، میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز دے دوں؟ جی حضور فرمایا 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی حضور کی شہزادی تھی، کہنے لگے جی بابا یہی میرے لیے بہتر ہے، میں یہی پڑھوں گی۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت پر بھی اصحاب صفہ کو ترجیح دی کہ یہ دین پڑھنے والے طالب علم ہیں، اور وہ بھی کیسے غیرت مند تھے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کبھی اپنا درد کسی کو بتایا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اتنی بھوک لگی برداشت سے باہر ہو گیا۔ کہتے میں ایک راستے میں کھڑا ہو گیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو اس سے کوئی بات چیت کروں گا، گفتگو کروں گا تو میرے چہرے سے میری نقاہت کا اندازہ لگا لے گا، میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ کہتے ایک صحابی گزرے، میں نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلے کا جواب دیا اور چلے گئے۔ حالانکہ مسئلہ پوچھنا مقصد تو تھا ہی نہیں، مقصد تو یہ تھا کہ کسی طرح ان کو میری کمزوری کا احساس، اور مجھے پوچھیں کھانا نہیں کھایا تو کھانے کی صلح مار لیں۔ کہتے ایک اور گزرے، یہاں تک کہ فاروق اعظم گزرے، صدیق اکبر گزرے۔ کہتے میں نے مسئلہ پوچھا، جس سے بھی مسئلہ پوچھا اس نے مسئلے کا جواب دیا اور چلا گیا، میرے ذہن میں جو تھا اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ کہتے اتنے میں کریم آقا آ گئے۔ میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، اللہ اکبر، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتے حضور نے میری طرف دیکھا، میرا ظاہر بھی دیکھ لیا، میرا باطن بھی دیکھ لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا بھوک لگی ہے؟ جی آقا بھوک لگی ہے۔ بھوک نے بڑا ستایا، آج تو برداشت سے باہر ہو گیا۔ کہتے حضور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں، ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے میں دیکھ رہا ہوں پیالہ آ گیا، بھوک کا مداوا ہونے لگا ہے۔ کہتے حضور نے کہا اچھا ابو ہریرہ تو اکیلا تو نہیں ہے نا، اور بھی تو 70 ساتھی ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی بلا کر لے آ۔ کہتے میرے دل میں تھا کہ میں ان کو بلاؤں گا تو میں تو پھر بھوکا ہی رہ جاؤں گا، یہ تو ایک پیالہ ہے، لیکن حضور کا حکم تھا، خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا تھا، تو چلا گیا، سب کو بلا کر لے آیا۔ حضور نے پیالہ مجھے دیا، کہا چلو دائیں طرف سے ان کو پلانا شروع کر دو۔ کہتے ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، سب کو پلا دیا اور دیکھا پیالہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اب سب نے پی لیا ہے، میں رہ گیا ہوں اور تو رہ گیا ہے، باقی سب نے تو پی لیا ہے، چل اب تو پی لے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے میں پیتا ہوں پھر تو پینا، چل اب تو پی لے۔ کہتے میں تو کب بھوکے تھے وہ۔ کہتے میں نے جلدی سے پیالہ ہونٹ سے لگایا، پینا شروع کر دیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو میں نے پیالہ ہٹایا، پیش کیا۔ حضور نے مسکرا کے دیکھا۔ سرکار کو پتا تھا نا کہ جب اس کو بھیجا تھا دل میں کیا سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا میں تو بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ مسکرا کے دیکھا، کہا ابو ہریرہ اور پی۔ حضور پیٹ بھر گیا، نہیں پی اور۔ کہتے میں نے پھر پیا، دوسری بار پیالہ ہٹایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ کہتے 3 بار حضور نے فرمایا، کہتے میں نے پیا، پھر حضور نے فرمایا اور پی۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے بالکل گنجائش نہیں ہے، حضور گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غریب مفلوق الحال غلاموں سے محبت دیکھیں۔ آج ہمیں غریب پر پیار تو آتا ہے، ہم کھانا تو کھلا دیتے ہیں، لیکن سیٹھ صاحب کو کہیں جی آپ بھی ساتھ بیٹھ لیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں، جس برتن میں ان کے ہاتھ جا رہے ہیں وہاں ہمارے ہاتھ لگیں۔ کریم آقا کی شان کے قربان جاؤں، وہ آقا جن کے تلووں کے بو سے اللہ کا عرش لے رہا ہے، وہ آقا جن کے چہرے کی قسمیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ آقا جس کے لب ہلتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ آقا جس سے بڑھ کر کائنات میں نفیس حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ کریم آقا کی شان دیکھیں، 70 مفلوق الحال غریب غلاموں کے جھوٹے پیالے کو اپنے حسین ہونٹ لگا دیے۔
اللہ اکبر، صفہ والو تمہارے نصیب پہ قربان، کیا عزت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طالب علموں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 غلاموں کا جھوٹا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور حضور نے دودھ نوش فرمایا تو پیالہ خالی ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نوازشیں ہیں، بڑی نوازشیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں میں ایک حسین نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا، کئی بار خیال آیا کہ کیا واقعی قیامت ہوگی؟ پھر سوچتا نہیں قیامت تو آئے گی ایمان مضبوط کر، پھر دل میں خیال آتا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا اگر قیامت ہوگی تو کیا میری شفاعت ہو جائے گی؟ جو کہا جاتا ہے حضور شفاعت کریں گے، کہتے ہیں کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ علماء جو ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، علم پڑھنے پڑھانے والے یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھلا کہاں سے انبیاء کے وارث ہو گئے؟ کہتے اس طرح کے کچھ خیالات دل میں آتے، اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ میں واقعی سبکت گین کا بیٹا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام سبکت گین تھا۔ کہتے مختلف خیالات مجھے کبھی کبھی بڑا پریشان کرتے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کا پڑھنے کا سٹائل کیا تھا، بازار میں کھڑا ہے، جب کوئی قافلے والا، جب کوئی گزرتا جس کے پاس مشال ہوتی تو دیا ہوتا، چراغ ہوتا، تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا، تھوڑی دور چلتا، جب زیادہ دور ہوتا تو پھر وہ واپس دوبارہ اپنی درسگاہ میں آ جاتا، اور پھر کوئی لالٹین والا کو روشنی والا گزرتا تو اس کی روشنی میں وہ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا، اور جب زیادہ دور ہو جاتا تو پھر بھاگ کے واپس آ جاتا۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ اس کو روشنی کی ضرورت ہے، تو سلطان نے کیا کیا، ایک خادم کو کہا کہ میرا شمعدان لے جاؤ، اور وہ جو طالب علم ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا اس کو دیا، اس کی روشنی میں پڑھتا رہے۔ کہتے اس کو میں نے وہ شمعدان دے دیا، خود سو گیا، سویا تو نصیب جاگ گیا۔ اب سلطان کے ذہن میں جو باتیں اس کو تنگ کر رہی تھی یاد ہیں آپ کو؟ سبکت گین میرا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میری شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ علماء بھی تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور سرکار نے صرف ایک جملہ عطا فرمایا، صرف ایک جملہ، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ اکبر، صرف ایک جملہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ لاکھوں مسئلے ہوں، حضور کی ایک نگاہ کرم ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، سبکت گین کے بیٹے تو نے میرے وارث کے ساتھ محبت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا مانگو اللہ ہمیں طالب علم بنائے، علم دین حاصل کرنے کے رستوں پر چلائے، اور وہ علم حاصل کریں جس سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔